بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کل رات کو اسلام آباد میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا، اور اس عشائیے میں انہوں نے روٹھی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شرکت کی دعوت دی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے اس عشائیے میں شرکت بھی کی۔ لیکن آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس نہ لا سکیں، اور ایک اور سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کہیں شہباز صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے تو نہیں آ گئے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ سب مل جل کے کھیل رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت کو گھیرا ڈالا جائے۔ تو کیا یہ حکومت کو گھیرا ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک بہت اہم سوال ہے یہ، اور بجٹ بھی اب آنے والا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں علی نواز اعوان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب ہیں، اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ حکومت کے وزیر اطلاع جناب ناصر حسین شاہ صاحب۔ میں آپ سب کو سب سے پہلے آج سنوانا چاہتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا گفتگو کی، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا۔ پی ڈی ایم کے اندر کوئی دعوت پاکستان پیپل پارٹی کو نہیں دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، جو اعتماد آپ نے توڑا ہے اس اعتماد کو بحال کریں۔ پی ڈی ایم کوئی ریوالونگ ڈور پالیسی نہیں ہے کہ اس کا اعتماد بھی توڑیں اور باہر نکل جائیں، اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو واپس اندر آنے کی کوشش کریں۔ دروازے بند ہیں، دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کریں گے۔ وضاحت طلب کی تھی، وہ کاغذ جو پھاڑے تھے ان کو جوڑ کر پڑھیں، اور اس کی جو وضاحت ہم نے طلب کی تھی اس کا جواب دیں۔ جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، تو جب وہ جواب آئے گا تب بیٹھ کے دیکھیں گے۔ پی ایم ایل این کا بھی وہی موقف ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، اور پی ڈی ایم کا بھی وہی موقف ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی سیدھی گفتگو کی ہے۔ دروازے بند ہیں، پیپلز پارٹی نے اگر پی ڈی ایم میں واپس آنا ہے تو جو ہم نے نوٹس جاری کیا تھا اس کی پہلے وضاحت کی جائے۔ ناصر حسین شاہ صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی گزارش کی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ہم پی ڈی ایم میں واپس آنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ایسی کوئی گزارش نہیں کی، نہ کوئی اس طرح کی منت کی ہے، اور بڑا عجیب سا لگتا ہے جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب تو چلیں آج کل کچھ زیادہ ہی بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی اسپیکر صاحب کو جوتا مارنے کی بات کرتے ہیں، یا وہ پہلے بھی ان کے بہت سارے اس طرح کے بیانات آئے، حالانکہ میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں، اور مریم صاحبہ بھی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور انہوں نے بھی آج اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو شہباز شریف کہاں چلے گئے، جو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں اور پی ایم ایل این کے صدر بھی ہیں اس وقت؟ تو ظاہر ہے ہم تو ان کی بات کو اب سیریس لیں گے، اور دوسرے کسی کی بات کو بھی اگر پی ایم ایل این سے آتی ہے تو اس کو اتنا سیریس نہیں لیں گے۔ تو یہ اب وقت یہ دینا چاہتے ہیں حکومت کو۔ ہماری اس طرح کی باتوں پہ سب سے زیادہ جو اس وقت مطمئن نظر آ رہے ہوں گے اس پروگرام میں، وہ میرے محترم علی نواز بھائی جو ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، شگوفے پھوٹ رہے ہوں گے ان کے پاس کہ چلے ان کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ ہوا۔ لیکن میں صرف یہ عرض کروں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اب وہ جی شوکاز، جی وہ جو کہا تھا اس کا جواب دیں۔ کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کسی بھی پارٹی کی، نہ ہی اے این پی والے، اور ہم تو خود یہ بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک اے این پی اس میں حامی نہیں بھرتی، ان سے بات نہیں کرتے پی ڈی ایم والے، تب تک پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھی کسی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اور ایک سیریس موو تھی محترم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، جس کو اچھے طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا تھا، لیکن یہ جو آج جس طرح کے بیانات آئے ہیں ان کی توقع نہیں تھی، ان کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیا ضرورت تھی
اس طرح کی بات کو جب ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ کون چاہتا ہے کہ اس حکومت کو ٹائم ملے. دیکھیں وہ جو بیانیہ ہمارا تھا کہ نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوگی, اب تو خود بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں, تو کس کی جیت ہے یہ بات کی؟ ٹھیک ہے. اور وہ جو تھا کہ دیگر, اب اس پہ زیادہ اس کو متنازع نہ ہی بنایا جائے کہ میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دوں جو مناسب نہ ہوں. ہم تو اب بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ ہوں تاکہ اس وفاقی حکومت سے جان چھڑا سکے, اور وہ تب ہوگا جب سب ساتھ ہوں گے. اب یہ ٹائم دینا چاہ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو, ان کی مرضی ہے, پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کے دوسرے جو ہمارے محترم قائدین ہیں. جی شاہ صاحب آپ نے اپنی بات کر دی. مصدق ملک صاحب, یہ جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ, یعنی آپ کی طرف اشارہ ہے, آپ کی پارٹی کی طرف, آپ اس حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے کل رات کو بلایا تھا پیپلز پارٹی والوں کو اور وہ چلے بھی گئے تھے, تو آج کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اتنی کھل کر کہا کہ, یہ بھی کہا انہوں نے ویسے کہ اگر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لانا ہے تو پھر میں سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑ دوں گا. دیکھیے ابھی ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی وہی بات کی ہے جو باقی سب لوگوں نے کہی ہے کہ نہ تو پیپلز پارٹی کو دعوت دی گئی ہے اور نہ پیپلز پارٹی نے کچھ ایسی بات کی ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک علیحدہ جماعت ہے جس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی سیاست کرے, اور یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا کہ وہ پی ڈی ایم چھوڑنا چاہتی ہے. ان وضاحت جو پوچھی گئی تھی, وضاحتیں, ان کی وجہ سے وہ چھوڑنا چاہتی ہے, اور وہ وضاحت دینے کے بجائے پسند کرے گی کہ اسے چھوڑ دے پی ڈی ایم کو, اور یہ ان کا حق ہے. سیاست بھی ان کا اپنی طرز کا کرنے کا حق ہے. یہ ان کا حق ہے کہ وہ اگر ہمیں کہنا چاہیں کہ آپ وقت دے رہے ہیں یا کوئی اور وقت دے رہا ہے, وہ بے شک جو ان کے جی میں آئے کہیں. ہمارے لیے بھی اسی طرح اپنی طرز کی ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے ایک اہم بات ہے کہ اگر ہم سارے اکٹھے ہو کر سینٹ کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو باپ کے ساتھ الحاق کر کے لیڈر آف دی اپوزیشن اگر بنانا, جو ان کا حق ہے, ضرور بنائیں, اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر بنانا چاہیں وہ تو ہمارے لیے یہ بات قابل قبول نہ ہو کہ اپوزیشن کا ایجنڈا بھی باپ کنٹرول کرے اور لیڈر آف دا ہاؤس کے بھی الحاق باپ کے ساتھ ہو اور چیئرمین سینٹ بھی باپ کی طرف سے بنے. اور اگر ہمارے لیے یہ سیاست قابل قبول نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم پوچھیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں, ضرور کوئی بات ہوگی. ایک سوال جی, آج دوپہر 2:19 پہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہ لکھتے ہیں, ایٹ دا ڈنر ریسیپشن لاسٹ نائٹ لیڈرز فرام دی اپوزیشن پارٹیز کینڈیڈلی ڈسکسڈ اے ہوسٹ آف ڈومیسٹک اینڈ فارن چیلنجز فیسنگ دی کنٹری. وی ایگریڈ دیٹ دیر واز نیڈ فار کلیکٹیو solutions to national issues. We will evolve a joint strategy for the budget session. جی بالکل. ایک طرف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بجٹ سیشن کے لیے جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہے. دیکھیے سینٹ میں جو باپ کے ساتھ مل کے دو مختلف چیزیں ہیں. شہباز صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, جب بھی وہ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو پارٹی کو بتا دیں گے, اور جو بھی وہ بتائیں گے, جو فیصلہ ہوگا مشاورت کے ساتھ ٹاپ لیڈرشپ کی, وہی پارٹی اس کو ٹو کرے گی. اس میں کوئی ifs and buts نہیں. لیکن شہباز صاحب نے کل جو میٹنگ بلائی تھی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, وہ نیشنل اسمبلی کی تمام, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پوری نیشنل اسمبلی کو وہ ساتھ لے کر چلیں, تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں. اور انہوں نے کوشش کی سب کو بلا کے, جس میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ڈیلیگیشن بھیجا کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. جو پرابلمز, جو سوالات اٹھائے گئے ہیں سینٹ میں, جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے اندر دراڑ پڑی ہے یا پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے, جو بھی ان چیزوں کا کچھ ہمیں جواب تو ملنا چاہیے نا. اگر ہم نے مل کے کام کرنا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کا ایجنڈا جو ہے وہ باپ کنٹرول کرے اور ہم ہاؤس میں اپوزیشن پہ بیٹھے رہیں. مثلا ابھی اپوزیشن میں ٹیکنیکلی 57 لوگ ہیں, لیکن چیئرمین سینٹ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ ہیں. یعنی اگر واقعی حقیقت میں اپوزیشن وہ باپ کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے تو 57 لوگوں کے ساتھ آپ چیئرمین کو ریموو کر دیں, گیلانی صاحب چیئرمین بن جائیں گے. مگر ایسا ہو نہیں رہا, ایسا ہوگا بھی نہیں بظاہر لگتا ہے. تو ہم اس وجہ سے وہ جو کنسرنز ہیں ہمارے کہ اپوزیشن کا ایجنڈا باپ کنٹرول کر رہی ہے, جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے, ہم یہ چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے. مگر پیپلز پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ وضاحت نہ. چلیں ٹھیک ہے. علی نواز اوان صاحب, شہباز شریف صاحب نے کہا وی ول ایوالو اے جوائنٹ اسٹریٹجی فار دا بجٹ سیشن. بجٹ سیشن میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے مشکلات آپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں؟ 2-3 ہفتے پہلے آپ میسی شو میں آپ نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے, دیکھ لیں اکٹھی ہو گئی ہے پی ڈی ایم. اور دیکھیں مسئلہ بہت کلیئر چیز ہے کہ یہ نابالغ سیاست ہے, امیچیور سیاست ہے.
اب یہ دیکھیں یہ جو الزام پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں وہی الزام یہ ایک طرح شہباز شریف پہ بھی لگا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو کل والی میٹنگ کی ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کی ہے, ایز اے ہمارے پارٹی ہیڈ نہیں کی ہے. جو وہ ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ ایز اے پارٹی ہیڈ نہیں. میں نے دونوں باتیں کی ہیں. میں نے کہا وہ پارٹی کے لیڈر ہیں, جو فیصلہ کریں گے پارٹی ان کے ساتھ چلے گی نا. بات کلیئر ساتھ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. لیکن کل کے اندر یہ دیکھیں صدیق بھائی, یہ بات صرف اور صرف آپ کو معلوم ہے, اس کمرے میں بیٹھے کسی اور کو یہ بات نہیں معلوم, اور باہر جتنی میڈیا بیٹھا ہوا ہے, جتنا پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں, ایون نون لیگ کے باقی لوگ آپ کے علاوہ, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جس کو پارٹی ہیڈ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف وائس چیئرمین آپ کی پارٹی کا اٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ نہیں پی ڈی ایم علیحدہ ہے. وہ ایز این اپوزیشن لیڈر جواب دے رہے تھے. کل انہوں نے جو ہوسٹ کی کمیٹی, اگر انہوں نے انوائٹ کیا ہے تو ایز این اپوزیشن لیڈر کیا ہے. ہم ان کے فیصلوں کی تائید نہیں کرتے. بھائی خان صاحب میری بات میں نے بھی نہیں خان کہا, صاحب میں نے بھی نہیں کہا, اور شاہد عباسی نے دل پہ لے جاتے ہیں. میں آپ کو ساتھ کے ساتھ, کیونکہ میرا بھائی ہے چھوٹا تو میں بعض دفعہ بے تکلفی کر لیتا ہوں, ورنہ میرا بھی خیال کر لیں. آپ سے بھائی چارہ کیونکہ نہیں ہے تو چلیں جانے دیتے. آپ تو بڑے شہباز شریف میں بھی آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. عامر بھائی ابھی آپ بالکل شہباز شریف ہی لگے. مطلب اسے پارٹی ہیڈ بھی کہہ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو فیصلے ہیں وہ اس نے اپنے اون پہ لیے ہیں. اگر وہ لیڈر اپوزیشن وہ اس بیس پہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کا پریزیڈنٹ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کو ہیڈ کر رہا ہے, اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور خاقان عباسی جا کے کہتا ہے کہ بھائی جان ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں, تو مجھے بتائیں نا کیا شر ہے پی ڈی ایم کا. مجھے جب پی ڈی ایم کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ تو بنائی ہم نے تھی, اب ہمیں کیسے بلائیں گے. اے این پی کہہ رہی ہے ہم نے ریزائن کر دیا, فارغ ہے. مولانا فضل الرحمان نظر نہیں وہ نہیں, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہیں, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, بتا دیا, اندر کی خبر دے دی ہے. دیکھیے یہ کوئی اور ٹاپک ڈسکس کریں, اتنا سیریس نہیں, آپ کا شو پرائم ٹائم کا ہے اور یہ بڑے کچھ وضاحت غلط چیزیں ہونی چاہیے. بالکل ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے شہباز صاحب نے, کل بھی نہیں دی ہے, میں وہاں موجود تھا. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا جو یہ کہہ رہے ہیں. اور جب وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں ناصر شاہ صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی, بالکل کوئی نہ پیپلز پارٹی نے کوئی ذکر کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اور میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں صاف صاف کہ انہوں نے کل جو بات کی ہے مل بیٹھ کے ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بجٹ سیشن کے اندر, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا تعلق پی ڈی ایم کے اس فیصلے سے ہے, اور فیصلہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا اور ہم نے بھی کیا, ہم نے کہا ہمیں وضاحت چاہیے کہ باپ کے ساتھ کیسے مل کے کام کریں گے. انہوں نے کہا ہم نہیں دینا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے, دو علیحدہ علیحدہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا اپنا راستہ اس وقت لیا ہوا ہے. ابھی بھی ایک منٹ, سوری سر, پی ڈی ایم کے بغیر بھی اس سے پہلے بھی کئی معاملات تھے جن پہ ہم مل کے کام کرتے تھے, کئی معاملات تھے جن پہ ہم مل کے کام نہیں کرتے تھے. ابھی ہم نے الیکشن بھی لڑا ہے, پہلے بھی لڑتے رہے ہیں, کئی جگہ پہ نہیں بھی آپس میں مل کے بھی لڑے ہیں. اس وجہ سے آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر پی ڈی ایم ہیں تو ہم دو سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. اور یہ میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل شہباز صاحب جو کہیں گے وہ ہوگا, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن علی ایوان صاحب جو آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے وہ ذرا سن لیں وہ کیا ہے, پھر میں ناصر حسین شاہ صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی فواد چودھری صاحب کی بات سنیں. پی ڈی ایم ہمارے سامنے بالکل بکھر کے رہ گیا ہے, اور شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز شریف ہوں یا خود نواز شریف صاحب ہوں, کوئی بھی اس اتحاد کو سہارا نہیں دے پائے گا, اور یہ مزید آگے جو ہے وہ کمزور ہوں گے. شاہ صاحب ذرا مجھے ذرا برا سا لگ رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, لیکن یہ پہلے ہی آپ کہہ رہے تھے کہ علی نواز اوان صاحب خوش ہیں ساری صورتحال پہ, تو فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. بنائی تو آپ نے تھی نا پی ڈی ایم, وہ اجلاس تو آپ نے بلایا, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ فواد چودھری کہہ رہا ہے جی پی ڈی ایم اب کبھی اکٹھی نہیں ہوگی؟ سر ہمیں تو پوری امید ہے کہ یہ دوبارہ ضرور ساتھ بیٹھیں گے اور اکٹھے ہوں گے, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن میں ایک دو چیزیں میر صاحب, یہ باپ کا بڑا تذکرہ ہو رہا تھا. دیکھیں وہ 2-3 ممبر تھے جو آلریڈی ان سے انحرافی کرتے تھے, ان سے منحرف تھے, ان کے خلاف ان کے بیانات میڈیا پہ بھی آتے رہے ہیں. اچھا وہ 2-3 سے ہم نے مدد لے کے اپنا لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا سینٹ میں, تو بہت بڑا گناہ کر دیا. جو وکیل صاحب تھے جو بی بی کے کیس میں تھے ان کو انہوں نے نومینیٹ کر دیا, اس پر کوئی بات نہیں ہوتی.
کے پی میں پی ٹی آئی سے ساز باز کر کے فرت اللہ بابر صاحب کو ہرا دیا گیا. اچھا چلے باپ تو الائز والی پارٹی ہے نا, خود پی ٹی آئی سے پنجاب میں کیا کیا گیا سینٹ میں, جب ہر کسی کے لوگ جتوا دیے گئے اور آپس میں مکا کر دیا گیا, وہاں پہ کچھ نہیں تھا, مقابلہ کرتے نا, کیا کس بات کی بات کرنی تھی. اور پھر لیکن یہ چھوٹی باتیں, لیکن میں آپ کو عرض کروں جب میاں شہباز شریف سامنے ہوں یا ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب بڑے ہیں, ویسے تو مریم صاحبہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, میں نے انہیں بہن کہا ہے اور ہمیشہ بہن رہیں گی, لیکن اب ہم دوسروں کو سیریس نہیں لیتے. جب میاں شہباز شریف صاحب ہوں اور میاں نواز شریف صاحب ہوں تو بھلے جو مرضی ہے کہہ دیں. تو لیکن سیاسی کارکن مجھے اب بھی امید ہے, یقین ہے کہ ہم سب ساتھ مل کر اس وفاقی حکومت کے خلاف ایکشن لیں گے, نو کانفیڈنس ہوگا اور کامیاب ہوگا. نو کانفیڈنس ہوگا, نو کانفیڈنس ہوگا. آپس میں بات کر رہے ہیں, وہ ان پہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں, یہ ان پہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں. اس اسمبلی تک نہیں جاتے یہ لوگ, ادھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو نو کانفیڈنس کر رہے ہیں. تھوڑا بہت خوش رہ جائیں, خوش رہیں, لیکن ہونا ہے, لے رہے ہیں, یہ ہونا ہے. پرائم ٹائم ہے آپ کا, پھر آپ اس طرح کے شو, اس میں آپ کیا نکالیں گے؟ میں حیران ہوں, نکالیں گے, میں پریشان ہوں, جی بتائیں میں کیا کروں نا. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب دیکھیں, ناصر حسین شاہ کے پلیٹ فارم پہ ہوگا, ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں نو کانفیڈنس ہوگا, وہ شہباز شریف صاحب کریں گے. تو شہباز شریف پی ڈی ایم کا حصہ نہیں؟ ہاں کیوں جی, پی ڈی ایم, یہ پی ڈی ایم کا ہوگا یا جوائنٹ اپوزیشن کا ہوگا نو کانفیڈنس, کس کا ہوگا شاہ صاحب؟ یہ نو کانفیڈنس سب ساتھ, جی سب ساتھ ہی ہو گئے, جوائنٹ اپوزیشن کہہ لیں, پی ڈی ایم کہہ لیں, سب ساتھ ہو جائے گا. ظاہر ہے ابھی جب میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بات ہوگی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں تھوڑا سا ہے ایگریسو دکھانا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور شاہد حقان عباسی یہ مل کر آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ آپ کا ووٹ لینے کو تیار ہو گئے ہیں ہمارے خلاف, یہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہی بات بنے گی نا آخر میں, ابھی کس چیز پہ انہوں نے بات کی ہے؟ ہم ان سے نہیں مل رہے, انہوں نے باپ کا ووٹ لیا, نو کانفیڈنس ہوگا تو باپ کا ووٹ لینا پڑے گا نا. کیوں جی, آپ بتائیں گے مصدق صاحب, باپ کا ووٹ لیں گے آپ؟ جی دیکھیے, میں نے ابھی تک آپ کے ساتھ کوئی نو کانفیڈنس کی بات نہیں کی, شاہ صاحب کر رہے ہیں. حامد بھائی آپ جو مرضی کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ایک سلیکٹڈ حکومت ہے اس سے باہر نکلنے کا, ملک کو آگے بڑھانے کا واحد طریقہ فریش الیکشنز ہے. فریش الیکشنز ہے. ہم اس کے لیے عمران خان کا استعفیٰ دینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک جس کو ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے, اگر بھائی ہمارے کرنا چاہیں کسی جگہ پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ضرور کریں. ان کے پاس کوئی ویلیو پروپوزیشن ہے تو سامنے لے کر آئیں. ہمیں یہ یاد ہے کہ جب کانفیڈنس کا ووٹ عمران خان صاحب لے رہے تھے تو انہی کے پارٹی کے 5 نیشنل اسمبلی کے ممبران ہمارے پاس موجود تھے, اور ہم نے پیپلز پارٹی کو باقاعدہ پیغام دیا کہ آپ بھی موبلائزیشن کریں تاکہ ہم کل ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے دیں. پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نیشنل اسمبلی کو ڈسلوج کرنے میں اس دن نہیں تھا. پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ صرف پروونشل اسمبلی پنجاب کو ڈسلوج کرنے میں تھا, نیشنل اسمبلی کو ڈسلوج کرنے میں نہیں تھا. ہمارا نقطۂ نظر بڑا کلیئر ہے کہ ہم وفاقی حکومت الٹانا چاہتے ہیں, ہمیں پنجاب کی حکومت لولی لنگڑی نہیں چاہیے کہ ایک نیا الائنس بنا کے ہم پنجاب کے اندر حکومت بنائیں, یہ ہمارا خیال ہے. اگر کوئی ویلیو پروپوزیشن ہے تو لائیے, ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیسے, کس طریقہ کار سے ایک نئے الیکشن کی طرف یہ ملک جائے جس میں. تو اب بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب اور مرکز دونوں میں چاہتی ہے نہیں, میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے پنجاب میں چاہتی ہے, مرکز میں ہمارے ساتھ جو آخری راؤنڈ کانورسیشن کا ہوا ہے اس میں ایسی کوئی چیز کیا فل ان دی بلینکس پورے کرانے کو. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد میں شاہ صاحب سے ذرا وضاحت کر لیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آخر چاہتی کیا ہے. بریک کے بعد دوبارہ. وقفے کے دوران بھی کچھ کہکوں کا اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ناصر حسین شاہ صاحب یہ بتائیے, جو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو آخری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صرف پنجاب میں چاہتی ہے تبدیلی آ جائے, مرکز میں فی الحال انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ آپ کہاں کہاں تبدیلی چاہتے ہیں؟ سر ایک تو بات ہوئی نا کہ کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی وہی چاہتی ہے جو اس ملک کی پوری عوام چاہتی ہے کہ اس نااہل حکومت سے جان چھڑائیں, وفاقی حکومت سے. اور اس کے لیے ظاہر ہے پنجاب کی گورنمنٹ اور پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان دونوں کے خلاف ہی ہے. لیکن جو میرے قابل احترام مصدق ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں, تو کیا کسی کی کنپٹی پر کوئی پسٹل رکھ کے استعفیٰ لے کے نئے الیکشن کرائیں گے؟ کیا کریں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئینی طریقہ کیا ہے؟
کہ جب نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے, آپ کا کوئی آتا ہے پرائم منسٹر بنے یا چیف منسٹر بنے, وہ خود تو اسمبلیاں توڑ سکتا ہے نا. نئے الیکشن کے لیے آپ جا سکتے ہیں. کہ یہ جو ہے سیدھا راستہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا طریقہ کار ہے. کیا یہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس والے دن دیکھیں ایک نہیں ووٹ آف دیکھیں ایک بات سنیں, جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا پرائم منسٹر صاحب نے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے آئینی طور پر, اس کی کوئی بھی کیا کہتے ہیں ویلیو وغیرہ نہیں تھی. اور اچھا سر نہیں انہوں نے لے لیا, اگر اس دن کانفیڈنس نہ لے پاتے پرائم منسٹر تو حکومت ڈیزالو ہو جاتی اس وقت تو بالکل. لیکن ایسی کوئی موو دیکھیں, ایسی کوئی موو دونوں طرف سے نہیں ہوئی. ہماری طرف سے بھی مصدق صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں بالکل اس معاملے میں تو میں جانتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ تھے, میں یہ بھی بتا رہا ہوں نے آپ کو اپروچ کیا, اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے نہ کی. سر اس وقت تک نہیں, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, میں خواہ لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے, اس وقت تک تو کوئی اختلافات بھی نہیں تھے, کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی, نہ ہی یہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ پی ڈی ایم قائم تھی. تو یہ تو ایسی بات تھی نہیں کہ ایک دوسرے سے ہم لوگ انکار کرتے. لیکن باپ کے ووٹ لینا غلط ہے, تحریک انصاف کے ووٹ توڑ کے نو کانفیڈنس میں پیش کرنا ٹھیک ہے. ارے بھائی آپ کے لوگوں کی تو لائنیں لگی ہوئی تھی. اب دیکھیں نا بیچارے ملک صاحب, مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میرے بھائی علی نواز عوام کی حکومت جتنی مرضی مہنگائی کرے, جتنے مرضی پرابلمز کریٹ کرے, لیکن کبھی ان کو آپ بچا لیتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی. مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے, کبھی آپ بچا لیتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی بچا لیتے ہیں. تو آپ تو بڑے لکی ہیں سر. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لکی ہیں. نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی نالائق اپوزیشن بھی نہیں ہونی چاہیے کسی کی. جتنی نالائق حکومت ہے اس سے زیادہ نالائق اپوزیشن ہے. ہم تو بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں. مذاق کے طور پہ مزہ تو آیا نا کم از کم, اس میں سبسٹنس ہونا ہو. انہوں نے کہا اتنی نالائق حکومت ہے, لیکن اپوزیشن اس سے زیادہ نالائق. جو اسحاق کا اشر ہارٹ ٹاک میں ہوا تھا, مصدق بھائی کا شو کے اندر ہوا ہے. بات کرنے کا مقصد دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں پرفارم کریں. ان کا یہ بیانیہ ہم نہیں کر رہے, ہم اپنے آپ کو اہل ثابت کر رہے ہیں. یہ سمجھتے یہ کہتے ہیں ان کا بیانیہ نہیں کر رہے, اس پر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا. آپ نے جو ڈیبیٹ کرا رہے تھے پی ڈی ایم ایک ہے کہ نہیں ہے, شہباز شریف اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہے کہ نہیں ہے شہباز شریف. اگر وہ صرف اپوزیشن لیڈر ہے تو بتا دیں, اگر وہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی بات چلے گی تب بتا دیں. سمپل سی بات ہے. پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر کر دیا, اس نے کہا کہ ہم شہباز شریف سے بات کریں گے, انہوں نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کرتے. شہباز شریف ان کو گھر بلا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ مل کے جدوجہد کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں. اب مجھے بتائیں نا, اس سے زیادہ نالائق اپوزیشن کوئی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو نالائق مطلب اگر ان کے اندر بھی بہت ریزنیبل لوگ ہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں, اگر ہم نابالغ لوگوں کو, امیچیور لوگوں کو, جن کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے, جسٹ بیکاز کہ میں ایک پولیٹیکل لیڈر کی بیٹی ہوں یا بیٹا ہوں, میں پارٹی ہیڈ کرنے لگی, تو اسی طرح کے فیصلے ہوں گے. اور افسوس ان لوگوں پہ کم از کم کرکٹر ہونا چاہیے آدمی. بھائی اور نہیں, مجھے آپ جیسے مطلب میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں, پر آپ کے سینئر لوگ جو ہیں وہ ایک میرے جتنی ایج کے لیڈر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, کتنا افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. ایک کہتا ہے میں 40 سال پرانی جماعت ہے, ایک کہہ رہا ہے میں 50 سال پرانی جماعت ہے, اور یہ حشر دیکھیں ان لوگوں کا. اور ہمیں اور کیا کہہ رہے, مجھے تو شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے بھی, کیا کہہ سکتے. یہ پھر جو جہانگیر ترین گروپ ہے, آج پھر انہوں نے لاہور میں ایک کھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے, یہ کیوں بار بار اکٹھے ہوتے ہیں, ان کا کیا مسئلہ ہے کہ اب ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے یا ابھی تک یہ قائم ہے؟ نہیں دیکھیں, بات پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو رویہ ان سے برتا جا رہا ہے, جو اس طرح تحقیقات ہو رہی ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. ان کے کہا خدشات ہیں, ہم نے ملنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے ان کو ٹائم دیا, وہ لوگ گئے, اور پرائم منسٹر نے اس کے بعد کیا کیا, انہوں نے ایک آفیسر اور ایڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو اصول میں نے طے کیا ہوا ہے کہ جو اس نظام عدل میں سب کو ہم نے میرٹ پہ ڈیل کرنا ہے, اسی طرح آپ ڈیل ہوں گے. میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کوئی نہیں. ہر دوسرے تیسرے دن کھانا کیوں کرتے ہیں جس میں پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر کوئی افواہیں پھیلتی ہیں. پھر میں یہ کہوں, پھر آپ ان سے پوچھیں نا, یہ ہم سے تو نہ پوچھیں گے, ہمیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں آج تو وہ مطلب پہلے ان کی بیان بھی یہی آ رہے ہیں کہ وی آر پارٹ آف تحریک انصاف, اور ہمارے کچھ چیزوں کے اوپر خدشات ہیں جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. دیٹس آل. وہ میں نے آج ایک ان کے بہت سینئر لیڈر سے کہا تھا کہ آپ ہمارے شو پہ آئیں, کلیریفائی کریں. انہوں نے کہا کہیں حکومت کی طرف سے شاہ محمود قریشی تو نہیں آ رہا.
تو پھر میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. قومی اسمبلی کے بعد آج سینٹ میں بھی حکومت اور اپوزیشن نے مل کر فلسطین کے مسئلے پر ایک مشترکہ اور متفقہ قرارداد جو ہے اس کو منظور کیا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. حکومت اور اپوزیشن آپس میں بے شک لڑتے رہے, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ کہ ان کا جو موقف ہے وہ بالکل ایک ہے, پوری پاکستانی قوم کے جذبات اور ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے, اور آج جو سینٹ کی جو قرارداد ہے وہ پوری پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے. لیکن علی نواز وان صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ چلیں یہ اپوزیشن تو ٹھیک ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ اعلانات کرتی ہے پھر وہ اعلانات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا؟ اب یہ تھوڑے دن پہلے رنگ روڈ سکینڈل آیا, اس میں زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا. اب اتنے دن گزر گئے ہیں, ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں, اور اس کا کیا ابھی آج اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے تو اس میں اینٹی کرپشن پنجاب نے اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دی. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں میرے خلاف سپریم کورٹ کے ججوں کا ایک کمیشن بنائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, بٹ اس وقت جو طریقہ کار طے ہوا ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب یہ تحقیقات کرے گی. اس کے اوپر وہ رپورٹ پہلی پریلیمنری رپورٹ آ چکی ہوئی ہے, اس کے اوپر پراپر فورنزک ہو رہا ہے, اس کے اوپر پوری رپورٹ آئے گی اور اس کی بیس کے اوپر آگے تعین ہوگا فیوچر کا. اچھا مصدق ملک صاحب, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں اپوزیشن کی بھی لوگ ہیں اور حکومت کے بھی لوگ ہیں اور سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. مجھے نہیں معلوم جی, میں نے ابھی کوئی اپوزیشن کے کسی بڑے بندے کا نام سنا نہیں ہے, مگر ہے تو پکڑ لینا چاہیے. فور ہمیں تو ویسے ہی آپ نے پکڑا ہوتا ہے تو دو چار کو اور پکڑ لیں. لیکن سوال یہ کہ جو آپ جن کو نہیں پکڑ رہے ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ ہمیں تو پکڑ لیتے, ہمیں پکڑنے سے کیا ہوگا؟ ابھی باہر نکلیں گے آپ پکڑ لیں گے, کچھ نہیں کریں گے, گاڑی میں سے ہیروئن نکل آئے گی. جن کو پکڑا ان کو چھوڑ کیوں نہیں, ہمارے لیے مسئلہ ہو رہا ہے. ارے یار بات تو سن لیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی اچھی انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے جو یہ انویسٹیگیٹ کر کے رپورٹس نکالتے ہیں. چینی کی رپورٹ آئی, آٹے کی رپورٹ آئی, دوائیوں کی رپورٹ آئی, گیس کی رپورٹ آئی, بجلی کی رپورٹ آئی. یہ ہر رپورٹ میں وزیر کی طرف سے ایک نکل آتا ہے. یہ کس قسم کی ٹیم ہے مدینہ کی ریاست کی کہ ہر چوری کے اندر جس کو یہ مافیا کہتے ہیں اس کے اندر ایک یا دو ان کے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا آج کل میں آپ کو بتا دوں ایک آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ میں نے سنی ہے. اس آڈیو ریکارڈنگ میں بھی ایک وزیر صاحب ہیں جو اس رنگ روڈ سکینڈل کے آس پاس جو علاقہ ہے اس میں ہزاروں کنال زمین کی بات کر رہے ہیں. جی ابھی آپ کے سامنے ہی وہ کئی وہ ہاؤسنگ سکیمز کا نام آ رہا تھا, اس میں کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھتیجا ہے. کمال ایک لٹ پڑی ہوئی ہے. وہ ایک اور وزیر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو $3 بلین کا دے دیا تھا ٹھیکہ, کوئی فرق نہیں پڑا, کسی کے کان پہ جو نہیں رہی. لیکن یہ جو وزیر ہیں یہ صوبائی وزیر ہیں, یہ وفاقی وزیر نہیں. اس سے غرض نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینے کی ریاست کے امیر جو ہیں ان کی ٹیم کا ہر بندہ چور ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو انویسٹیگیٹ ہر کسی کو نہیں بھائی, میں اپنی بات واپس کر لیتا ہوں کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہر کمیٹی کے اندر سے ایک یا دو وزیر نکل, اس طرح یہی کہنا چاہ رہا تھا میں, اور آپ نے میری اچھی اصلاح کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو کہی جائیں چور چور, آپ سامنے دیکھیں تو آٹا, پھر دائیں طرف دیکھیں تو چینی, بائیں طرف. اب وہ جہانگیر ترین صاحب پہ جو کیس کیا وہ چینی کا کرتے. یہ تو 2010 یا 12 کا کوئی کیس انہوں نے جو ڈھونڈا ہے. میں کہہ رہا ہوں چینی کا سکینڈل ہوا ہے, چینی کے سکینڈل کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ آٹے کے سکینڈل کے اندر سے کیا نتیجہ نکلا ہے ابھی تک؟ دوائیوں کا سکینڈل, جس شخص کو آپ نے نکالا اس وجہ سے کہ 550% دوائیاں بڑھ گئی ہیں, اس کو آپ نے پارٹی کا جنرل سیکرٹری لگا دیا. آپ کیا میسیجنگ کر رہے ہیں؟ ایک ایشو بڑا ایک اہم رہ گیا. ناصر حسین شاہ صاحب, آج سندھ اسمبلی میں ایک مذمتی قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی ہے کہ سندھ کو جو 1991 کے معاہدے کے تحت پانی نہیں دیا جا رہا, تو اس پر کافی تلخ کلامی بھی ہوئی, لیکن پھر بعد میں آپ نے قرارداد منظور کر لیا ہے. یہ کیا ایک سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ پانی کے ایشو پہ سندھ ورسز فیڈریشن یہ معاملہ کیوں شروع ہو گیا؟ سر دیکھیں ابھی ذکر ہو رہا تھا ریاست مدینہ کا, لیکن یہاں پہ تو ریاست یزید والا کام ہو رہا ہے کہ جب ایکیوٹ شارٹیج ہے پانی کی, اور جب ہمارے کچھ اضلاع میں پینے کے پانی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں, تو اس وقت وہ جو فلڈڈ کینال ہیں, چشمہ لنک اور سی جی اور ٹی پی جو ہیں, ان کو کھول دیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ پہلے پانی چلا دیا جائے اور جب زیادہ پانی ہو تو ان 2 کینالز کو کھولا جائے. زبردستی ان کینال میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. ظاہر ہے پھر مزید ہمیں یہاں پہ شارٹیج ہوگی. پھر جو ارسا والوں کا رویہ ہے, ابھی بھی آج بھی رپورٹ ہوا, ہماری آج کیبنٹ میٹنگ بھی تھی جس میں جو ہمارے منسٹر ہیں ایریگیشن کے سہیل انور سیال صاحب,
ان کو ان کی بات ہوئی جو ارسا کے ہمارے ممبر ہیں وہاں پہ زاہد جنیجو صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا غلط رویہ رکھا گیا, ان کو کتاب ان کے منہ پر ماری گئی جس پہ جو پنجاب اور بلوچستان اور کے پی کے جو ممبرز تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس وقت کوئی, اور دیکھیں یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے وفاقی حکومت کی کہ جب ڈیم بھرنے ہوتے ہیں ٹائملی انہوں نے وہ کام نہیں کیا. اب جب یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے تو اس میں بھی اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے. دیکھیں سب ہمارے بھائی ہیں, پنجاب والے ہمارے بھائی ہیں ہماری سر آنکھوں پہ, لیکن باقیوں کو بالکل پانی دیں. لیکن جو طے ہے, یہ جو 91 کا ایکارڈ کی بات کی جاتی ہے, ہمیں تو اس پر بھی تحفظات ہیں, لیکن اس کے چلیں اس کے باوجود اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. اور یہ جو 2 کینال ہیں ان کو اس وقت کھول دیا جاتا ہے جب ایکیوٹ شارٹیج ہو, تو یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, ہمارے لیے سب برابر ہیں, لیکن جو ہمارا حق ہے کم از کم وہ ہمیں ضرور دیا جائے. علی نواز وان صاحب, اس طرح کے معاملات تو میرا خیال ہے نہیں کھڑے ہونے چاہیے. نہیں, میں واٹر ریسورس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اور میرے سامنے ایشو آیا تھا. جو سندھ کو پرابلم ہے اس وقت پنجاب سے, وہ بلوچستان کو سندھ سے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 48% جو پانی ہے بلوچستان کا وہ سندھ سے ہمیں نہیں پہنچتا, وہ ٹیل اینڈ پہ. ایوو اکارڈ کی بات کر رہے ہیں 1991 جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی, اس کے تحت اب دیکھیں جو اس وقت ٹریٹی سائن ہوئی تھی اس سے آج تک پرائم منسٹر نواز شریف تھے اور سندھ کے چیف منسٹر جام صادق علی تھے. ٹھیک ہے, مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ بھی اعتبار نہیں, پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریسورس نیا ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے, پانی کی شارٹیج ہے, اور اس کے اندر ان سے اگر کوئی زیادتی یہ سمجھتے ہیں تو ہم جو واٹر ریسورس کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی, وہ اس کو پوری طرح دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. چلیں یہ بڑی اچھی بات, مطلب اس طرح تو بات پانی کے بغیر تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ جو واٹر ریسورس کمیٹی ہے اس کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں معاملہ تالپور صاحب اسے ہیڈ کرتے ہیں اور بڑی اچھی طرح ہم اس کو ادھر حل, اور اس میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ بھی ہے. یہ پیپلز پارٹی تالپور صاحب ہیڈ کرتے ہیں, جو نے تالپور صاحب ابھی ذرا جو مصدق بھائی یوسف تالپور صاحب وہ ان کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کے ایک بھائی بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے, اور باقی سندھ کے ممبرز ہیں, ٹوٹل 20 بندے ہیں. یہ اچھی بات کی آپ نے, میں خیر اسی پہ میں شکریہ ادا کر دوں آپ کا. شکریہ تو میرا ادا کر دیں. دیکھیں نا اب مسئلہ کیا ہے, دراصل مصدق بھائی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا ہو کیا رہا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا اور میں بریک بھی نہیں لے سکتا. سر یہ اب دیکھیں اکانومی, دیکھیں آج ہم نے ہماری اکانومی, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مصدق بھائی, بہت بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ صاحب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.